مل کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ سب کو یہ کام کرنا چاہیے کہ سب علماء کا ایک طریقہ اور مسلک ہے. یہ غلط سے فرمایا گئی کہ جو اس کی جذبے کی یا ان چیزوں کی بات نہیں ہے کہ یہ جناب کوئی وجہ کی بات ہے یا کوئی الگ بات ہے نہ، یہ متصفہ مسئلہ ہے. اور الحمدللہ جمعیت احناف کے ساتھ جتنے دوسرے علماء ہیں وہ صرف اس مسئلے کو نہیں باقی دیگر تمام مسائل پر انشاءاللہ سے اپنی صلاحیتیں بروزگار لائیں گے، اپنے عوام کو صحیح مسلک جو ہے وہ بتائیں گے. آپ حضرات کا میں پھر مقرر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے دور دراز سے تشریف لائے اور خصوصاً اپنے عزیزوں کا عزیزم حافظ حسین احمد، عزیزم حافظ رشید احمد، عزیزم حافظ حسین احمد صلی اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چل کر اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا کرنا ہے. جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں یہ جگہ بھی دی اور بڑی ہی یعنی دل کی خوشی کے ساتھ میزبانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت احناف والوں نے آپ کے لیے روٹی کا بھی انتظام کیا. آپ ماشاء اللہ چون کے بیچ رہو ملنا جلنا نہیں. ابھی انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا. دیکھو روٹی میں کتنے بڑے شگن آئے ماشاء اللہ. چلو ملتی روٹی بھی ملتی آرام نال سکون نال بیٹھو. حضرت کا بیان اسی حضرت کا بیان کے بعد انشاءاللہ پھر نماز پڑھنا. نماز کے بعد روٹی انشاءاللہ پھر دعا اور دعا مدینہ طیبہ سے تشریف ہے ہمارے حافظ صاحب وہ دعا فرمائیں گے تاکہ مدینہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آ جائیں اور مدینہ طیبہ میں آنے والے مہمان کی دعاؤں میں ہم آمین کہتے ہیں. ہم بھی اسی خوشخبری اور سعادت کے مستحق ہو جائیں. اللہ سب پر اپنی رحمت نازل کرے. حضرات محترم آپ کے سامنے میرے مرکزی اعظم برکاتہ العالیہ جمعیت احناف دیوبند کے ارباب المکاتب بیان فرما رہے تھے. حضرت گمن صاحب برکاتہ العالیہ کے خطاب سے قبل بلا تاخیر میں حضرت مولانا محمد عادل صاحب مدرس جامعہ خلفائے راشدین ویسا سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شان دیوبند پر انتہائی مختصر وقت میں چند شعر شاعری کلمات ہم کو سنائیں. اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. تو نے عالم میں کیا اسلام کا
شاہ کے محمود الحسن اسم قاسم ہو کہ انور شاہ کے محمود الحسن سب کے دل سے درد من اور سب کی فطرت ارجمن سب کے دل سے درد من اور سب کی فطرت ارجمن تو نے عالم میں کیا اسلام کا جھنڈا بلند شاد باشو شاد بھی اے سرزمین دیوبند گرمی ہنگام تیری ہے حسین احمد سے آج گرمی ہنگام تیری ہے حسین احمد سے آج گرمی ہنگام تیری ہے حسین احمد سے آج پرچم ہے روایات طلب کا سر بلند جن پرچم ہے روایات طلب کا سر بلند تو نے عالم میں کیا اسلام کا جھنڈا بلند شاد باشو شاد بھی ہے سرزمین دیوبند شاد باشو شاد بھی ہے سرزمین ہم آپ کے سامنے نظر پیش کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر متکلم اسلام مناظر اسلام وکیل احناف سنیوں کے شعر اتحاد اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد الیاس گومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے جذبات کو گرمائیں اور میں ان کے نام کرنا چاہوں گا میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر سوچ ڈالوں گا میرے ہاتھوں میں جگلو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا سلاسم خود بخود بہتاب رہتا ہے سلامی کو اگر تیرا اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس گومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صحابہ امین علماء دیوبند مولانا محمد الیاس گومن صاحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام میرے طالب علم دوستو نہایت قابل قدر احترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں قرآن کریم کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا میرا پیغمبر آپ اعلان کریں اور اپنے دعوت کا طریقہ یوں بیان فرمائیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ میں دعوت اللہ کی طرف دیتا ہوں اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں بصیرت دو چیزوں سے ملتی ہے نمبر 1 ذوق کا صحیح ہونا نمبر 2 دلیل کا صحیح ہونا دلیل بھی درست ہو اور ذوق بھی صحیح ہو تو بندے کو دعوت کا طریقہ آتا ہے کبھی دلیل تو مل جاتی ہے ذوق نہیں ملتا کبھی ذوق ملتا ہے دلیل نہیں ملتی اگر آپ کو دلائل چاہیے ہمارے اکابر کی کتب موجود ہیں اگر ذوق چاہیے ہمارے خانقاہوں کے زندہ اکابر موجود ہیں ذوق ملتا ہے ذوق والوں سے دلیل ملتی ہے دلیل والوں سے بلکہ میں یوں کہوں گا کبھی ایک طرف دلیل ہوتی ہے اور ایک طرف ذوق ہوتا ہے اگر ذوق سالم ہو تو دلیل پر بھی غالب آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت قرآن کریم کو ایک جگہ جمع فرما لیں، وفات دنیا سے اٹھ جائیں گے، قرآن کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دلیل دی ہے، عمر تم مجھے بات بتاؤ جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا ابوبکر کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر نے دلیل دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دلیل نہیں دی، دلیل کے مقابلے میں ذوق دیا ہے، کہا خلیفہ رسول اللہ فیہ خیر فیہ خیر فیہ خیر، میں کہ کو جمع کرنے میرا دل کہتا ہے فائدہ اس میں ہے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا جو کام حضور نے نہیں فرمایا میں کیسے کروں؟ صدیق دلیل دیتے ہیں، عمر بن خطاب ذوق دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا ذوق ہوئے تھا کہ بالآخر صدیق اکبر کو یہ بات فرمانا پڑی، عمر جو بات آپ کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی دلیل کو چھوڑا، عمر بن خطاب کو کے ذوق کو لیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جن کو خدا نے دلیل بھی صحیح دی تھی، جن کو ذوق بھی سلیم دیا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر کا ذوق بھی سلیم تھا، عمر کی دلیل بھی ٹھیک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر کی زبان بھی ٹھیک بولتی ہے، عمر کا دل بھی ٹھیک سوچتا ہے۔ زبان دلیل کا تعلق زبان سے ہے اور ذوق کا تعلق دل سے ہے۔ عمر کا ذوق بھی سلیم تھا، عمر کی دلیل بھی صحیح تھی۔ تو دعوت کرا کرتی ہے بصیرت سے، بصیرت میں نمبر 1 ذوق ہے، بصیرت میں نمبر 2 دلیل ہے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، ہماری جمعیت جس کا اجلاس ہے اس میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 احناف اور نمبر 2 دیوبند۔ آپ ذرا ان باتوں کو سمجھیں، میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، بسا اوقات لوگ دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا عقیدہ اس دلیل کے خلاف ہے۔ دلیل میں کبھی قرآن آتا ہے، دلیل میں کبھی پیغمبر کا فرمان آتا ہے، دلیل میں کبھی کسی بزرگ کا قول آتا ہے، اور کہتے ہیں تمہارا عقیدہ اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تمہارا مسئلہ اس حدیث کے خلاف ہے، یا تمہارا عقیدہ اور نظریہ تمہارے بزرگ کے خلاف ہے۔ اس کو ذرا اچھی طرح بات سمجھیں، میں مثال دے کر بات کرتا ہوں۔ دراصل عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کا معنی جو باطل سمجھتا ہے اس معنی کے خلاف ہوتا ہے۔ حدیث کے خلاف مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ جو معنی باطل سمجھا اس معنی کے خلاف ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کے خلاف ہے۔ میں تینوں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ہم نے عقیدہ اپنے اکابر کا پیش کیا، انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، تو باطل نے کہا یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہم نے پوچھا غلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا قرآن کی آیت پڑھو جس کے خلاف عقیدہ ہے۔ کہتا ہے جی قرآن نہیں کہتا انک میتم، میرا پیغمبر آپ نے میت رہنا ہے، آپ کہتے ہو زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے میت ہے، تم نے کہا زندہ ہے۔ ہم نے کہا قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ آیت کا جو معنی جناب نے بیان کیا وہ معنی غلط ہے، تم نے معنی یہ کیا کہ وفات کے بعد پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں ہے۔ میتوں کا معنی یہ نہیں ہے، میتوں کا معنی یہ تھا پیغمبر ابھی آپ زندہ ہیں، آپ پر موت آنی ہے، موت کے بعد زندگی ملنی ہے یا نہیں ملنی، آیت اس کو بات نہیں کرتی۔ تو ہم نے جو عقیدہ بیان کیا انک میتوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ انک میتوں کا جو باطل میں معنی بیان کیا اس معنی کے خلاف تھا۔ ہم نے کہا نبی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اس نے کہا عقیدہ مت رکھو، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا کس دلیل کے خلاف ہے؟ اس نے کہا قرآن کریم نے کہا ہے باب ربا کا حتی یاتی کلیتی، میرے پیغمبر آپ نے عبادت کرنی ہے جب تک موت نہ آئے، موت آئے تو عبادت چھوڑ دینی ہے۔ قرآن کہتا ہے عبادت پیغمبر نے موت تک کرنی ہے، تم کہتے ہو موت کے بعد بھی کرنی ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا نا عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، عقیدہ تمہارے بیان کردہ معنی کے خلاف ہے۔
حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت تکلیفی ہے، ایک